فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے تخریب کاری کو بڑھایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تخریب کار کون ہیں؟ بالخصوص بلوچستان کوئٹہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو کس طرح پاکستان ان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، اس میں شک شبے والی بات تو تب ہوتی نا جی کہ اگر کسی نے کلیم نہ کیا ہوتا. جی یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، جی انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں کریں گے، ہم سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم بلوچستان کو الگ کریں گے. اگر انہوں نے ایسی باتیں نہ کی ہوتی اور ان کے وزیر اعظم نے بھی ان کی تائید نہ کی ہوتی، پھر تو یہ سوال بنتا تھا ہم، کہ ہمارے خیال میں یہ کون کر رہا ہے. ہم، جب کرنے والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد وہ کر رہے ہیں، تو اگر کسی کو شک ہے تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ را کروا رہی ہے، یہ این ڈی ایس کی مدد سے کروا رہی ہے، اور بھی شاید کچھ طاقتیں ان کے ساتھ ہوں. تو میں تو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے، اور میں نے آپ کے لیے بھی کلیئر کر دیا ہے. جی جی تو سر اس پہ پھر ایکشن کیا لینا چاہیے ہمیں؟ جی، یہ اس میں یہ بات آپ نے اچھی کی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پیسو ڈیفenس ہم، کہ جس میں آپ صرف اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات میں دفاع بہت ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، بہت مہنگا بھی ہوتا ہے، اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے. ہم، کتنی مارکیٹس کا آپ دفاع کریں گے، کتنے اسکولوں کا آپ دفاع کریں گے، کتنی مسجدوں کا آپ دفاع کریں گے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کو تیسا، جی کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں، ہمارا پورا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں. بالکل. یہ پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ باقی جو مرضی، جس ہم، کو مرضی استعمال کرے، جی ہماری طرف سے اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ دہشت گرد ملک اور دہشت گردی کے تنظیمیں اور اس قسم کا واویلا مچا دیتے ہیں. پوری دنیا نان اسٹیٹ ایکٹر استعمال کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کریں، ہم، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم، ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس کے ساتھ کریں، اور اس کام میں ہم برے نہیں ہیں انشاءاللہ. جی تو سر وہ جو کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورکس تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باقیات ابھی بھی باقی ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ جی، وہ باقیات بھی باقی ہو سکتی ہیں اور نئے نیٹ ورک بھی کھولے جا سکتے ہیں. بات ہم، یہ ہے کہ جہاں پر جس ملک میں اتنی غربت ہو، جی جیسے ہمارے ملک میں ہے، جس ملک میں اتنی ناانصافی ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے، جس ملک میں اتنی معاشرتی ناہمواری ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یا ان کو استعمال کرنا اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی آپ کو اور پیسے چاہیے، آپ کو کوئی تھوڑا سا پولیٹیکل سلوگن چاہیے، تو وہ ہو رہا ہے. اور اس لیے اس میں یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. سر تو یہ عمران کارروائیاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹ ورکس بھی ہیں. جی سر بالکل. اور میں تو جو اس چیز جی جی سر، یہ بالکل کلبھوشن یادیو کے نیٹ ورک وہ بھی ختم تو کسی حد تک ختم ہو چکا ہے، پاکستان نے پکڑا تو ہے، باقیات بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتی ہیں اور نئے بھی کھل سکتے ہیں. لیکن کلبھوشن نے سر ایران کی سرزمین استعمال کی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے اعلان بھی کیا کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایران، یہ بھی خبریں سننے میں آئی تھی کہ 3 ملک ہو سکتے ہیں پاکستان پر حملے میں، اس میں ایک نام ایران کا بھی لیا جا رہا تھا، اور ایران نے پاکستان کو کہا کہ ہمارے بندے آپ کے ملک میں مارے جاتے ہیں سرحدوں کے اوپر. تو آپ کے خیال میں ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات قائم رکھنے چاہیے اور ان کو ہمارا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایسے کو تیسا اور جیسا تو بالکل. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ برادر ملک ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم اچھے تعلقات استوار کریں، ہم، بلکہ جو اور ملکوں کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بالکل. کہ جب مسلمان گروہوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو تو ان کے اندر صلح صفائی کی ہاں کوشش بالکل. کی جائے، اور اگر وہ ناممکن ہو تو پھر جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے. ہم، تو میرا خیال پاکستان اسی روش پر قائم ہے. پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم جیسے وہ انہوں نے بیان دیا تھا ایران نے کہ جی جو حملہ ہوا ہے یہ اس طرف سے ہوا ہے، ہم نے کبھی بالکل نہیں کیا. فنگر پوائنٹنگ نہیں کی ہے. ہم، لیکن میرا خیال ہے وزیر اعظم کا یہ دورہ بہت اہم ہوگا. اس میں تمام حقائق جو ہے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور دوستی کی پیشکش، اچھی بہتر دوستی تو ابھی بھی اتنی بری نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر دوستی کی پیشکش کی جائے گی. اور شاید وہ یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ جو باقی مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو کم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، ایران کے لیے یہ جی دورہ بہت اہم ہے. جی سر، آپ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے کہ بلوچستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، ایف سی کے وہ اہلکار ہیں ان پر حملے ہو جاتے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی سیکیورٹی بھی تو بہتر بنانی ہوگی.
جی بالکل، یہ تو خیر سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی بہتر بنانی چاہیے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو اور فعال ہونا چاہیے، لیکن جو سب سے ضروری چیزیں ایک دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سزا اور جزا کا نظام ہے جی. جو اس سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ بہتر نہیں ہوتا میری استدعا ہوگی کہ جیسے پہلے فوجی عدالتیں تھیں ان کو فوری طور پہ دوبارہ بالکل. ایکسٹینشن دی جائے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا جب سے فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں ان بالکل. چیزوں میں ذرا زور آ گیا ہے. بالکل. اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور اپنی طرف سے وہ کارروائی کرنی چاہیے جو ہمارے اوپر کی جاتی ہے. یہ دو کام اگر ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے معاشرتی اور معاشی انڈیکیٹرز کا حوالہ دیا ہے، ان سب پر کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے.